بلاول زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایجنٹ اور بروکر کی حیثیت سے کروائی. حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کو شاید راضی نہیں تھے اور ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے کو بھی راضی نہیں تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی دیہڑی لگانے کے لیے، جو انہوں نے ایک دیہڑی پچھلے سال لانگ مارچ کی صورت میں لگائی تھی کروڑوں روپے کی، نواز شریف صاحب نے بھی کروڑوں روپے دیے، زرداری صاحب نے بھی کروڑوں روپے دیے، دائیں بائیں سے بھی کروڑوں روپے آگے تھے، اور کچھ کروڑوں روپے انہوں نے رسیدیں چھاپ کے کہ جناب اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو اپنے مریدین سے، اپنے موت کے دین سے اور اپنے چاہنے والوں سے بھی اینٹ لیے تھے. تو لانگ مارچ تو ناکام ہوا تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اچھی خاصی دیہڑی کروڑوں اربوں روپے میں لگ گئی تھی، اس پہ ان کو بڑا مزہ آیا. اب انہیں پتہ ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کے اندر اگلے 3 سال وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت اپنی مدت پورے 30 کو احتشام کے ساتھ پوری کرے گی. لیکن انہیں وہ چسکا پڑ گیا ہے کہ چلو ان دونوں پارٹیوں کو استعمال کر کے دوبارہ کوئی لانگ مارچ، دوبارہ کوئی تحریک، دوبارہ کوئی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جائے کہ جس میں ان کو کم از کم کروڑوں روپے کا جو ہے وہ فائدہ مل جائے. اب انہیں نظر آ رہا تھا کہ بلاول زرداری صاحب آج سے 1 ہفتہ پہلے بھی لاہور آئے، لیکن شہباز شریف صاحب بلاول زرداری صاحب سے زیادہ سیانے ہیں، اور جتنی بلاول زرداری صاحب کی عمر ہے اتنا تو شہباز شریف صاحب کا تجربہ ہے. انہیں پتہ ہے کہ جب پچھلے 5 سال ان کی پارٹی اور ان کے خاندان جو ہے اس کی سیاست کا بیڑا غرق ہو رہا تھا، تو آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب اس طرح جناب اپنے ہاتھ اپنے بغلوں میں دے کے دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. اب جب بلاول زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب اور ان کا پورا ٹبر جعلی ٹیٹیاں، جعلی اکاؤنٹس اور اربوں کھربوں ڈالرز کی کرپشن میں پھنس گیا ہے اور کیسز اور جے آئی ٹیز اپنے اینڈ پہ پہنچ چکی ہیں، تو اب وہ ان کی ہیلپ لینے کے لیے اور ان کا کندھا استعمال کرنے کے لیے آئے. لیکن ہفتہ پہلے تو شہباز شریف صاحب نے انہیں ٹھیک نہ دکھا دیا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھاگے آئے، ان کی امیدوں پہ جناب اوس پڑ گئی. وہ تو چاہتے تھے کہ دوبارہ ایک دفعہ کھیل تماشا ہو، تو انہوں نے پھر بڑا بھرپور کردار ادا کیا اور کل دونوں کو ملایا. لیکن پریس کانفرنس کے اینڈ میں ساری کی ساری پشتو اور فارسی سمجھ آ گئی ساری عوام کو، جب بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ یہ ہے شہباز شریف صاحب، ہمارے سینئر لیڈر، ہمارے بزرگ، یہ تحریک کی قیادت کریں گے. تو شہباز شریف صاحب بھی بڑے تیز تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا کہ نہیں جناب، میں نہیں کروں گا. یہ جو بلاول زرداری صاحب ہے نا، یہ ینگ لیڈر ہے، یہ ینگ قیادت ہے، یہ کرے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہیں پہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پوری کوششیں جو ہے نا ان کا چھس اور پھس ہو گئیں. پورے آخری جو 1 منٹ کی پورا جیسچر تھا جناب میڈیا ٹاک اور پریس کانفرنس کا، نہ بلاول زرداری صاحب شہباز شریف صاحب پہ اعتماد کرنے کو تیار ہے نون لیگ پہ، اور نہ نون لیگ اور شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی اور آل زرداری کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار ہیں. دونوں ایک دوسرے کو استعمال کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اور اے پی سی اتنی کھیل لی انہوں نے 2 سالوں میں کہ اے پی سی ہی بدنام ہو گئی ہے. اے پی سی ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش کر رہی ہے، خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑو اور کوئی اور چیز پکڑو، کوئی اور نام پکڑو. آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 73 کے آئین کے تناظر میں 74 اے پی سیز تو پچھلے 2 سالوں میں کر چکے ہیں. سمپل بغض، کینہ اور اناد ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے، جو سکون کی نیند سونے نہیں دیتا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، سکون کی نیند. اس بغض، کینہ اور اناد کے اندر انہوں نے اصول کے نام پہ وصول کی سیاست بھی کی. بلاول زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی، بعد میں جو چند چڑھا وہ ضیاء الرحمان صاحب کی صورت میں چند چڑھا. اسی طریقے سے اب بھی یہ جو آئے ہیں یہ ایسا ہی چاند چڑھائیں گے، کوئی اصول کے نام پہ وصول کی سیاست اور 73 کے آئین کے تناظر میں 74 قسم کی کرپشن اور بددیانتی کے طور طریقے. اور آخری بات اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے، اللہ پاک کا کرم ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت بڑی ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ ان تمام معاشی، سیاسی، داخلی اور خارجی مسائل کو حل کر رہی ہے کہ جو اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے اور اس غیر متحدہ اپوزیشن نے، جس کے متعلق میرا ایک دعویٰ ہے
کہ یہ فیک ہو سکتی ہے لیکن کبھی بھی نیک اور ایک نہیں ہو سکتی.